بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بالکل نیو قسم کا ناشتہ جو آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ یہ ریسپیز بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اور مل کر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیز۔ اس کے لیے آپ ایک پیالے گندم کا آٹا لیں، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں اور باؤل میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ آدھی پیالی بیسن ڈال لیں۔ ان دونوں کو ڈالنے کے بعد آپ اس میں دہی 2 سے 3 چمچ شامل کریں۔ دہی ڈالنے سے ناشتہ بہت ہی مزے کا اور پھولا ہوا تیار ہوگا۔ پھر آپ اس میں زیرہ ثابت 1 چمچ، سرخ مرچ کٹی ہوئی 1 چمچ، سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 چمچ، مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ، نمک ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں۔ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ اس میں خشک دھنیا پسا ہوا 1 چمچ، چاٹ مسالہ یا آپ اس میں گرم مسالہ 1 چمچ شامل کر لیں۔ آپ اس کے مقدار کو آدھا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ پانی آپ اس میں ضرورت کے مطابق ڈالتے جائیں اور اس کو آپ مکس کرتے جائیں۔ اس دوران آپ خیال رہے کہ اس کے اندر آپ گلٹی نہ بننے دیں۔ اس کو آپ نارمل سا بٹر جو ہے وہ تیار کر لیں۔ یہ بٹر جو ہے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے، بالکل درمیانے سائز کا بٹر ہو، لیکن اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ بالکل نہ ہو۔ ہموار بٹر جو ہے وہ تیار کریں۔ اس کو آپ چمچ کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں یا ہینڈ مکسر کے ساتھ بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں 1 عدد سمال سائز کا کٹا ہوا پیاز ڈال لیں، 1 عدد کٹا ہوا ٹماٹر ڈال لیں، 2 چمچ آپ اس میں شملہ مرچ کٹی ہوئی ڈال لیں، گاجر آپ 1 میڈیم سائز کی کرش کر لیں یا کاٹ کے ڈال لیں، ہری مرچ 1 سے 2 عدد اس میں شامل کریں، ہرا دھنیا کٹا ہوا تھوڑا سا شامل کریں۔ فریش ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں۔ ان سبزیوں کو آپ چاپر میں ڈال کر کٹھا بھی چاپ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کاٹ کر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان کو ڈالنے کے بعد آپ اس کا نارمل سا مکسچر تیار کریں۔ اب آپ 1 عدد آلو لیں، اس کو آپ بریک کرش کر لیں۔ اگر آپ کو بریک کرش کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ آلو کو ابال کر میش کر کے اس کے اندر شامل کریں تاکہ یہ سبزیوں کی طرح اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے، جذب ہو جائے۔ اس طرح کا آپ اس میں بٹر جو ہے اس کو تیار کریں۔ پھر آپ چولہے کے اوپر توا یا پین جس کے اوپر آپ نے ناشتہ بنانا ہے، اس کی سطح پر تھوڑا سا گھی یا آئل لگا لیں۔ اگر آپ دیسی گھی لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو آپ آئل لگا لیں۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر 2 چمچ بھر کے میزے کے بٹر کے اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کو آپ گھما کر گول سی روٹی کی طرح بنا لیں۔ اب آپ اس روٹی کو لو آنچ پر پکنے دیں جہاں تک کہ روٹی جو ہے وہ اوپر سے خشک ہونا شروع ہو، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہ ہو۔ پھر آپ اس میں کٹی ہوئی سبزیاں جو ہیں اس کے اوپر ڈال لیں۔ آپ چند پیس پیاز کے، چند پیس ٹماٹر کے، گاجر کے جو سبزیاں ہم نے اس کے اندر مکس کی تھی وہ آپ اس کے اوپر ڈال کر اس کو پکنے دیں۔ اس طرح جب اوپر سے خشک ہو جائے، پراٹھا جو ہے مکمل طور پر خشک ہو جائے تو پھر آپ اس کی سائڈ کو فولڈ کریں۔ اس کو آپ فولڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح پکنے دیں۔ ساتھ میں آپ ضرورت کے مطابق گھی یا آئل جو ہے وہ اس کی سائڈوں پہ لگائیں تاکہ پراٹھا جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے۔ اس کو آپ ہلکا سا دبائیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ جب پراٹھا جو ہے ایک سائڈ سے براؤن ہو جائے، فولڈ کیا ہوا پراٹھا جو ہے اس کو آپ دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح پلٹ کر اس کو آپ پکنے دیں تاکہ دونوں سائڈ سے یہ براؤن ہو جائے۔ اس کو آپ لو آنچ پہ تیار کریں، زیادہ ہائی آنچ پہ تیار نہیں کریں۔ اس طرح سے آپ دونوں سائڈ سے اس کو براؤن ہونے دیں۔
इस पराठे को हमने पलट कर तैयार नहीं किया, इसकी एक साइड से हमने इसे तैयार किया है। इस तरह से आप नाश्ता जो है इसे बनाकर प्लेट में उतार लें। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नाश्ते को ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनाना चाहते हैं या बच्चों को आप इस तरह से भी बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए आप तवे पर घी या ऑयल लगाएं। इसको आप तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर 2 बटर के चम्मच डालें और इसको आप हमवार करने के बाद इसे ऊपर से खुश्क होने तक पकने दें। जब ये ऊपर से पराठा खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। आप देखें पहले पराठे में हमने इसकी साइड चेंज नहीं की, इस तरीके में हम इसकी साइड चेंज करके इसको दोनों साइड से अच्छी तरह पका रहे हैं। इस तरह से नाश्ता जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी मज़े का तैयार होगा। जो भी आपको तरीका पसंद हो या जिस तरह से नाश्ता आप बनाना या खाना पसंद करते हो, आप इस तरह से इनको पकाएं। इस तरह से आप दोनों साइड से पराठे को 2-3 दफ़ा पलटकर अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन करें। जब दोनों साइड से तैयार हो जाए तो आप इसको उतार लें और बाकी पराठे भी आप इसी तरह तैयार कर लें। नाश्ते में आप बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो बच्चों को आसानी के साथ खिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से इनको नाश्ता बनाकर दें, बच्चे उंगलियां चाट जाएंगे और सब्जियां जो हैं वो आप आसानी के साथ उनको खिला सकेंगे। आप देखें नाश्ता कितना अच्छा बेहतरीन तैयार हुआ है। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मैं आपको दोनों तरह का नाश्ता तोड़कर दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा और बेहतरीन तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे।